یہ وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ، پراپر سنت طریقہ ہے نا، اس سے لوگ وضو نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا، سیدھے ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے منہ میں کلی کی، مسواک کی، مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے، غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر نلکا کھولا، پھر بند کیا، پھر کلی، اس طرح، پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا، ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا، سامنے والے کا خیال کر کے چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا، اس کی رطوبتیں نکالی، پھر نلکا کھولا، دوبارہ پانی لیا، پھر اسی طرح ناک میں ڈالا، اور نلکا اسی وقت جب چلو میں پانی بھر گیا، نلکا اسی وقت کیا کر دیا؟ اللہ نے دو ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے، پھر یوں کیا، پھر 3 دفعہ، پھر آپ نے کیا کیا، سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا، 3 دفعہ اس طرح کیا۔ اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو، دونوں ہاتھوں پہ پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو اور فوراً نلکا کیا کر دو، بند کر دو، اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو۔ 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا، داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا، جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا تو یوں کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا اس کو۔ ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے، ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نلکا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے، اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا، تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے، اس طرح سے آپ نے دوسری دفعہ دھو لیا اور نلکا کیا کر دیا، بند، پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کیا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کے نیچے، یہ نہیں ہوتا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے، لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا، دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا، ایک دفعہ دھل گیا، اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سر کے بالوں کا مسا، سر کے بالوں میں جو یہ ہے، یہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے، سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے، پیچھے لے گئے۔ ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے، ایک حدیث میں واپس لانا بھی، تو دونوں طریقے ہیں مسا کے، صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا، کیا ہو گیا، سر کا مسا۔ پھر انگلیوں کا، وہ کانوں کا، الاذنان من الراس، حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں، سر میں سے، کیا مطلب اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کان کا مسا کیا اور کانوں کی لو کا مسا کیا۔ گردن کا مسا افضل ہے، بہتر ہے کر لو، سنت نہیں، زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا، تو گردن کا مسا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو یہاں کا مسا نہیں ہوتا، بعض لوگ پوری گردن کو یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے، انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا، تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں، دھوئیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ پھر دوسرا پاؤں، سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا، سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں، جیسے ہی دھل جائے تو میرا خیال ہے 1 مگہ پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے، 1 مگہ جو ہوتا ہے نا نہانے والا، وہمی نہ بنے، اس طریقے سے وضو کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔